فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کے نازل کردہ حکم کے خلاف حکم دے وہ فاسق ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم بھی ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ نام نہیں لینا چاہتا اور نہ لوں گا۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اللہ مقام وہ ایک دفعہ 6 مہینے کے لیے جیل چلے گئے تھے نام لے کر۔ جب رہا ہو کے آئے تو حیدرآباد میں پہلی مجلس پڑھی تو کہنے لگے کانوں کو ہاتھ لگا کے میں توبہ کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد کسی کا نام نہیں لوں گا۔ تو نیچے سے آواز آئی کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں ڈرا تو نہیں، لیکن میں نے سوچا جن کا نام لینے پر دنیا میں 6 مہینے کی سزا ملتی ہے نہ جانے وہاں کسی نے نہیں۔ شہزادی نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، میرا باپ نہ آتا تو تمہیں جہنم سے کون بچاتا؟ قرآن کی آیت ہے یہ، کنتم علی شفا حفرۃ، تم تو جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ جہنم چلے جاتے، میرے بابا نے تمہیں دعوت اسلام دے کر مسلمان بنایا، تو کیا اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم اس کی بیٹی کو نہ پہچانو؟ اور جملہ کہا شہزادی نے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن میری مجبوری ہے، میں پڑھوں گا اور آپ روئیں گے بھی، آپ کو بھیجا بھی ہوگا، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے پڑھنا پڑے گا کہ شہزادی نے ایک مرتبہ اعلموا انی فاطمہ، او مسلمانوں پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ ابھی تو پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، طول کو اپنا تعارف کرانا پڑا، وہ بھی جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ساری روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت، نبوت منصب ہے، نبی ذات ہے، تو نبی کے اہل بیت تو بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن نبوت کے اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ نبوت کے اہل بیت، اور امیر المومنین فرماتے ہیں نحن محط الرسالہ، محطہ عربی میں کہتے ہیں اسٹیشن کو، ہم وہ لوگ ہیں جہاں رسالت آ کر ٹھہرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں تو غور نہیں کیا آپ نے، ماشاءاللہ، یعنی ہمارے دروازے کے بغیر رسالت کہیں نہیں جا سکتی، ہم محط الرسالہ، اور یہیں پر میرے مولا نے کہا تھا وَنَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، ہم نبوت کا شجرہ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آدم نے کون سا شجرہ کھایا تھا؟ گندم کے کھانے پہ نہیں نکالے گئے تھے، اگر وہ ایک وقت گندم کھا کے نکالے گئے تھے تو تم ٹنوں کھا کے کیسے جاؤ گے؟ توجہ رکھیے ذرا، ماشاءاللہ، کتنی گندم کھا کیسے جاؤ گے؟ تو گندم کا درخت نہیں تھا، وہ شجرۃ النبوہ، اللہ نے کہا تھا دیکھ ان کی برابری کرنی